شہیدوں نے صدا دی رن میں سنگر کنارے فاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صلوات پڑھ دیں محمد علیہ معزز سامعین اکرام والدان محترم، ہمارے اور آپ کے درمیان بفضل خدا بند عالم ایک روحانی بیان جاری اور ساری ہے، اور ہم اور آپ اس روحانی سفر کی 5ویں منزل پر قدم رکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کے سورہ یوسف، قرآن مجید کا 12واں سورہ، جس میں خالق دو جہاں مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ اس داستان یوسف میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، صاحبان عقل کے لیے نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ مسلسل آپ بیانات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کیا عبرتیں ہیں، کس طریقے کی عبرتیں ہیں، کون سی عبرتیں ہیں۔ پورے واقعات میں جو عبرتیں ہیں انشاءاللہ جہاں تک بات پہنچے گی وہ بیان کریں گے، اور حیات نے وفا کیا تو انشاءاللہ پھر آئندہ بھی جو بچا رہے گا اس پر گفتگو کی جائے گی، کیونکہ جس حساب سے چل رہے ہیں لگ نہیں رہا ہے کہ آخر سورہ تک پہنچ سکیں گے۔ کبھی 6 آیت تک پہنچے ہیں، تقریباً 111 آیتیں ہیں سورہ یوسف کی، جس کی آخری آیت مسلسل ہم آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہے ہیں، اور قصے کے سلسلے میں بھی بیان کر چکے کہ بعض نے کہا قصے سے مراد پورا قرآن مجید ہے، اور بعض نے قصے سے مفسرین نے مراد سورہ یوسف لیا، لیکن جو صاحب تفسیر ہے نمونہ آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ تعالی، خدا ان کو سلامت رکھے، جو انہوں نے تفسیر کی قصے سے کیا مراد ہے، تو ان کا عمومیت قصے کے معنی قرآن مجید اور خصوصیت قصے کے معنی سورہ یوسف، عام طور سے قصے کے معنی پورا قرآن اور خاص طور سے سورہ یوسف اور داستان حضرت یوسف ہے، کہ جس کے اوپر مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اور آغاز کرتے ہیں اپنی اس گفتگو کا کہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا، اس بیان کا کہ جہاں ہم نے کل مجلس کا اختتام کیا تھا، کہ جب یوسف نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد بتایا کہ ہم نے خواب میں ستارہ دیکھا ہے، چاند دیکھا ہے، سورج دیکھا ہے، تو اس وقت جناب یعقوب نے جو اس کی تعبیل فرمائی کہ
کہ ستارے سے کیا مراد ہے، چاند دیکھنے سے مطلب کیا ہوا، اس خواب کی تعویل کیا ہوئی، کہ جو میں نے کل عرض کیا تھا قرآن نے بتایا کہ جناب یعقوب نے فرمایا کہ کذالک یجتبیک ویعلمک بتاویل الاحادیث، و کہ تمہیں خداوند عالم چنے گا، منتخب کرے گا. جو خواب دیکھا ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ خدا تمہیں چنے گا. ایک بات، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اور پہلے آ جانا چاہیے تھا، بن جاتا، میں کہا اور پہلے آ جاتے بن جاتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو جناب یوسف نے جو خواب دیکھا تھا، بات یہیں تک پہنچی تھی کہ حضرت یعقوب نے جو اس کی تعویل فرمائی کہ اس خواب کی تعویل یہ ہے کہ خدا تمہیں چنے گا، منتخب کرے گا، کیونکہ تم نے چاند ستارے کو دیکھا، سورج اور چاند کو دیکھا. خدا تمہیں چنے گا اور خدا تمہیں علم دے گا. وہ بھی کون سا علم؟ خواب کی تعبیر کا. اور تیسرے مرحلے پر خدا تم پر نعمتوں کو تمام کرے گا، نعمتیں تم پہ تمام ہوں گی خداوند عالم کی. بیتا متوجہ رہیں، یہیں سے ہم اب رک کر کے روایت کی منزل پہ چلتے ہیں کہ یہ جناب یعقوب ہیں جو یوسف کے خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں. خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں. کب بیان کر رہے ہیں؟ کہ خواب سننے کے بعد خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں. یہ نبوت کی منزل ہے. بڑی توجہ چاہ رہے ہیں، زیادہ وقت نہیں لیں گے، بہت جلدی ہم اپنی منزل پہ آ رہے ہیں. آواز تو بھائی مولا کرم ہوگا، جہاں تک چلے گی چلتی رہے گی، وہ تو مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ لوگوں کی دعا رہی انشاءاللہ تو یقیناً. تو جناب یعقوب نے، یہ نبوت کی منزل ہے. بڑے اچھے انداز سے آپ آ گئے موڈ میں، تو ہم بھی بس آ رہے ہیں اس منزل پر کہ جو آپ سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ نبوت کی منزل ہے کہ نبی نے خواب سننے کے بعد خواب کی تعبیر بیان کیا. یہ جملہ سن لیا آپ نے. اب آئیے منزل امامت پر آئیے. ہمارے 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام، محمد ابن یعقوب ابن حبیب، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا. یہ خواب کی منزل ہے نا، ہم نے بتایا تھا نا خواب کی 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک خواب پریشاں ہوتا ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو گزشتہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ آرزویں جو مکمل نہیں ہوتی وہ انسان بعض اوقات خواب میں دیکھتا ہے. معلوم ممبئی جانے کا موڈ، ممبئی سے جانے کا موڈ تو بہت جلدی بنے نہیں بھائی. وطن چھوڑنے کی اتنی کہاں زیادہ انسان کی ہے، زیادہ وہ دلچسپی ہوتی ہے کہ وطن چھوڑ کے جائے. ہاں، ممبئی سے وطن آنے کے لیے آپ نے ارادہ کیا، یہ مثال صحیح ہوگی، ارادہ کیا آپ نے اور اتفاق سے کسی وجہ سے نہ جا سکے تو سوئے، تو پھر خواب میں دیکھا کہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں قاضی سرائے کی طرف، سفر آپ کا جاری ہے. یہ خواب کیا ہے؟ جو ماضی میں آپ کی خواہشیں پوری نہ ہو سکی وہ خواب میں آتی ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہم الجھ جاتے ہیں خواب بتا کر کے. خواب ہر ایک کو بتانا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی آپ سن لیے، روایت کے فقرے ہیں، کیونکہ جیسی تعبیر بتائی جائے گی ویسا اس کا اثر ہوگا. ایک جملہ عرض کر دیں، جیسی تعبیر ویسا اثر. حضور کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے خواب دیکھا ہے. کہا خواب کیا ہے؟ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ایک ستون، ایک کھمبا گر گیا اور میرا شوہر سفر پہ ہے، میں بڑی پریشان ہوں. یہ میرے نہ جانے کیسا عجیب خواب آیا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ بڑا اچھا خواب ہے، تیرا شوہر آئے گا، تیرا گھر بنے گا، صحیح سلامت واپس پلٹ کے آئے گا. یہ خواب تھا، خواب کی تعبیر تھی جو پیغمبر نے بیان کیا. پھر دوسری مرتبہ اسی عورت نے یہی خواب دیکھا، نکلی تھی پیغمبر کی طرف پھر تعبیر پوچھنے کے لیے کہ تعبیر کیا ہے. درمیان میں دوسرے صاحب مل گئے. اب پہنچ سکتے ہیں کون صاحب ملے؟ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے. درمیان میں دوسرے صاحب ملا. اب کیا ہوا کہ انہوں نے ان سے بیان کر دیا. اس خاتون نے کہاں جا رہی ہو؟ کہ نبی کے پاس. کیوں؟ کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میرا شوہر سفر پہ ہے اور میرے گھر کا ایک ستون گر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ تیرا شوہر مر جائے گا
اللہ اکبر. جو اس نے تعبیر کیا ہوا وہی. اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے ہر ایک کو خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جیسی تعبیر کی جائے گی ویسا اس کا اثر ہوگا. یہ یعقوب کی منزل تھی کہ یعقوب یہ کہیں نبوت کی منزل تھی کہ نبی نے خواب سننے کے بعد خواب کی تعبیر کیا. لیکن راوی کہتا ہے کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا, یعقوب محمد ابن یعقوب عالم خواب میں نے حضور کو دیکھا کہ پیغمبر اسلام آئے ہوئے ہیں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے, 8ویں امام کا دور ہے, پیغمبر آئے ہوئے ہیں اور اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر حاجی آ کر کے ٹھہرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں. خواب سے بیدار ہوا اور صرف اتنا ہی نہیں دیکھا تھا, اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب میں مسجد میں پہنچا میں نے دیکھا حضور کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے اور اس تشت کے اندر عمدہ قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. میں قریب پہنچا, میں نے سلام کیا نبی کو, نبی نے قریب بلا کر کے اس تشت سے کھجور اٹھا کر کے میری طرف بڑھایا اور میں نے اپنے دست مبارک میں ان کھجوروں کو لے لیا. لینے کے بعد جب ہٹا اور شمار کیا تو وہ 18 دانے تھے کھجور کے, 18 دانے تھے. کہ میں نے خواب دیکھا, بیدار ہوا, میں بڑی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا, آخر یہ کیسا خواب ہے, اس کی تعبیر کیا ہے. کہا 20 دن گزرے تھے ابھی خواب دیکھے ہوئے کہ ہم نے سنا کہ اسی نبی کے 8ویں نائب امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہوئے. امام تشریف لائے ہوئے ہیں, 8ویں نائب تشریف لائے ہوئے ہیں اور اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ہم نے خواب دیکھا تھا, مدینے کی اسی مسجد میں. وہ کہتا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں امام کی زیارت کے لیے, امام کو سلام کر رہے ہیں. میں بھی گیا اور جا کر کے میں نے امام کو سلام کیا, امام کو اپنے سلام کیا. اب جو جا کر کے سلام کیا تو امام نے ہمیں اشارہ کیا, اپنے قریب بلایا. بڑی توجہ چاہ رہے ہیں, نتیجہ میں دینا چاہ رہا ہوں. امام نے اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد دیکھا کہ امام کے سامنے ویسے ہی تشت رکھا ہوا ہے جیسا ہم نے خواب میں دیکھا تھا, نبی کے سامنے رکھا تھا. اور پھر امام نے ایک مٹھی کھجوریں اٹھائی, اسی تشت سے اٹھانے کے بعد میری طرف بڑھایا. میں نے امام کی مٹھی کی کھجوروں کو لیا. لینے کے بعد جب میں نے شمار کرنا شروع کیا تو وہ بھی 18 دانے تھے جو ہم نے خواب میں دیکھے تھے. میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا, مولا اگر ہو سکے تو کچھ بڑھا دیجئے, جملہ سنیں, ہو سکے تو کچھ بڑھا دیجئے. امام نے جواب دیا, سن, اگر میرے نانا نے خواب میں بڑھایا ہوتا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. پہچانے منزل کو پہچانے. ایک طرف نبوت ہے, ہمیں کچھ گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے, رتبہ نبی کا اپنے مقام پر, فضیلت اپنے مقام پر, لیکن نبوت اور امامت کا فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. پیغمبر یعقوب نے یوسف سے یہ نہیں کہا تھا میرے لال یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی یہ تعبیر ہے. خواب سنا پھر تعبیر بتایا, لیکن یہ امامت کی منزل ہے کہ خواب سنا نہیں, تعبیر خواب سننے سے پہلے بتا دیا. عزیزو کیا سن رہے ہیں, یہ نبی کا جانشین برحق ہے, برحق, کہ جس میں ذرہ برابر کسی طریقے کی شک کرنے کی گنجائش نہیں. کا شک کیسا, کہ اگر یہ مٹھیوں کو بھی اٹھائے گا تو اس میں جو نبی کی مٹھیوں میں کھجوریں آئیں گی ایک دانہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. یہ منزل نبوت اور امامت ہے, یہ فضیلت ہے, وہ رتبہ ہے, یہ مقام ہے کہ جو یوسف نے بیان کیا, خواب کو یعقوب نے سننے کے بعد تعبیر کیا. منزل آگے بڑھی. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ پھر جب بیٹوں نے سن لیا کہ ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, بیٹوں کے دل میں حسد آیا, جلن آئی. جل بھنے بیٹے, وہ 10 بیٹے, اور انہوں نے ترکیب نکالی, آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ سب سنی ہوئی باتیں ہیں نا, لیکن جو نتیجہ ہے وہ دینا ہے کہ یوسف کو ہٹانا ہے, غائب کرنا ہے. اب غائب کرنا ہے تو ایسے کیسے لے جایا جائے. دیکھیے دشمنوں کی سازشیں دیکھیے کہ دشمن کیسے سازشیں کرتا ہے.
آئے باپ کی خدمت میں، ایسے نہیں آئے، اور آنے کے بعد کہتے کیا ہیں کہ بابا آپ یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے تفریح کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، کہ ہم لوگوں کے ساتھ جائے، جنگلات میں جا کر کے درختوں کے پھل کھائے اور پھر تھوڑا سے سیر و تفریح کرے۔ جناب یعقوب نے جو جواب دیا اس سے اور ان کے حسد میں اضافہ ہو گیا، جلن میں۔ جناب یعقوب نے جواب کیا دیا کہ یوسف کی جدائی میرے لیے بڑی دردناک ہے، میں یوسف کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ ایک بات، دوسری یہ کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم لے جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہ دو جملہ فرمائے اس کے جواب میں۔ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر کے جائیں گے سیر و تفریح کے لیے، یہیں ٹھہر کے سیر و تفریح، یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں انسانی زندگی کا انحصار ہے، کیونکہ ہمارے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ سنیں اب، 3 حصوں میں زندگی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصہ اس کا خدا سے مناجات کرنے میں، عبادتوں میں، دوسرا حصہ روزی روزگار کے کمانے میں، تیسرا حصہ زندگی کا جائز ترین لذتوں کو حاصل کرنے میں، سیر تفریح کھانے پینے کی چیزیں۔ پھر اس کے بعد دوسری روایت یہ ہے، صاحب تفسیر نمونہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ کا اور اضافہ ہے کہ جو تیسری منزل ہے سیر و تفریح کی، کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر قوت میں اضافہ ہوتا ہے، سیر و تفریح کرنا کا یہ وہ چیزیں ہیں سیر و تفریح کہ جس کے ذریعے سے دونوں ابتدائی منزلوں میں اور قوت بڑھ جاتی ہے، یعنی عبادت میں اور لذت ملنے لگتی ہے۔ یعنی انسان، علماء تربیت کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر مسلسل ایک کام کرتا رہے تو پھر زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا۔ وہ جملہ سن لیا نا، زیادہ دیر تک وہ کر نہیں پائے گا کام۔ کہ کیوں نہیں کر پائے گا؟ کہ اس وجہ سے کہ اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ درمیان میں چاہتا یہ ہے کہ تھوڑا سے موڈ چینج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر عبادت کر رہا ہے تو 24 گھنٹے عبادت نہیں کر سکتا، لگاتار نماز زیادہ دیر نہیں پڑھتے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، شب قدر دیکھتے ہیں بیچ میں پھر بریک ہوتا ہے چائے پانی کے لیے، کہ لگاتار کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر وہ آرزوقے کی تلاش میں نکل رہا ہے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے، تو لگاتار کتنے گھنٹے کام کرے؟ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ، بس حد ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا، 24 گھنٹے نہیں کر سکتا۔ درمیان میں پھر اسے آرام چاہیے، سیر و تفریح چاہیے، تاکہ اس کی ان قوتوں میں اضافہ ہو جائے۔ آرزوقے کی تلاش ہو، چاہے عبادت کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ، بڑی توجہ چاہ رہے ہیں عزیزان محترم، چاہے آرزوقے کی تلاش کا مسئلہ ہو، روزی روزگار کمانے کا مسئلہ ہو، یا نماز روزے کا مسئلہ ہو، لگاتار آدمی نہیں کر سکتا۔ درمیان میں اسے آرام چاہیے، ریسٹ چاہیے، سیر و تفریح چاہیے، موڈ چینج کرنے کے لیے چاہیے۔ اگر نہیں کر پایا چینج تو پھر زیادہ دیر تک اس کی صلاحیت کام نہیں کرے گی۔ لیکن اللہ رے معجزہ حسین ابن علی، نہیں پہنچے آپ، اللہ رے معجزہ حسین ابن علی، اللہ رے معجزہ حسین ابن علی، کہ آپ اور ہم مصروف ازا ہوتے ہیں جب صبح 8 ساڑھے 8 بجے سے، تو مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی 14 گھنٹہ کبھی 15 گھنٹہ کا، درمیان میں کوئی تفریح تو نہیں ہوئی، درمیان میں کوئی ریسٹ تو نہیں ہوا، کہ یہ عبادتیں مسلسل کیوں ہو رہی ہے، کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، مسلسل ذکر نہیں کر سکتا، لیکن یہ معجزہ ہے، معجزہ اس ذکر حسین کا، کہ اسی کے ذریعے سے ہمیں قوت بھی ملے گی، اسی کے ذریعے سے ہمیں طاقت بھی ملے گی، اسی کے ذریعے سے ہمیں ہمت بھی ملتی رہے گی۔ ایک سلوات لگاتار، جزاک اللہ، لگاتار آدمی نہیں کر سکتا کوئی بھی کام، درمیان میں ریسٹ چاہیے اسے، یہ علماء تربیت کہتے ہیں۔ لیکن یہ معجزہ، زندہ معجزہ ہے نا یہ ذکر حسین ابن علی کا۔ اگر آپ آئیں گے، اگر آپ تفریح بھی کریں گے تو وہ بھی دیکھیے، تفریح کے سلسلے انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ ابھی فی الحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ابھی اگلی مجلس میں اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے، تفریح بھی کیسی تفریح ہونی چاہیے، کس طریقے سے موڈ بھی چینج کیسے کرنا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ دوسری منزل پہ آئیے، تو مولا امیر المومنین کا قول نقل کیا، 3 حصے ہیں زندگی کے، ایک اللہ سے مناجات، عبادات وغیرہ،
دوسرا عرضوقے کی تلاش، اور تیسری منزل ہے انسان جائز ترین لذتیں حاصل کرے۔ اور خود روایت میں ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم باقاعدہ طریقے سے اصحاب کے درمیان جنگ تبوک سے واپسی کے بعد انہوں نے ایک طریقے سے دوڑ کروائی تھی ناقے کی، اور جناب اسامہ جو رسول کے صحابی تھے ان کو رسول نے، دیکھیے جلدی نتیجہ دیں گے کیونکہ اب وقت دھیرے دھیرے سمٹ رہا ہے، ان کو رسول نے اپنا ناقہ دیا کہ اس کے ذریعے سے تم ناقے کی دوڑ میں شرکت کرو، اور جو اسامہ نے شرکت کیا تو روایت کے فقرے ہیں کہ اسامہ جس ناقے پہ تھے، جو رسول کا ناقہ تھا، وہ آگے نکل گیا، تو جو اصحاب تھے، جو مجمع تھا، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ رسول جیت گئے، رسول جیت گئے، رسول جیت گئے۔ رسول نے کہا کہ اسامہ جیت گئے، یہ مت کہو کہ رسول جیت گئے۔ بڑی توجہ چاہ رہے ہیں، مطلب کیا ہے رسول کا؟ یعنی رسول اس جملے کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سواری فقط کام نہیں آتی بلکہ کام سوار کا ہوتا ہے، سوار کا۔ جملہ میں دے رہا ہوں، اگر اس جملے کی حیثیت اور وقت کو محسوس کر لیا کہ سواری کافی نہیں ہے، سوار کی صلاحیت کام آئے گی، سوار کی، یعنی اشارہ ہے کہ صرف جنگہ رسول کی کام نہیں آتی، صلاحیت خلافت ہونا چاہیے۔ رسول کی جگہ پہ بیٹھنے سے کوئی خلیفہ نہیں بن جاتا، ایرا غیرہ آ جائے رسول کی جگہ پہ بیٹھ جائے خلیفہ بن جائے گا، کہ نہیں صلاحیت خلافت ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ تاریخ نے بتایا کہ جو ایرے غیرے آئے بیٹھے تو انہوں نے اپنی صلاحیت کا اظہار تو نہ کیا بلکہ یہ جملہ بارہا کہا، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ جملہ ان کا کہنا کہ علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، یعنی یہ بناوٹی خلیفہ تھے، اصلی رسول کے خلیفہ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ منزل کو پہچانے، منزل کو پہچانے۔ میں دوسری منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ امیر شام کو بڑے اچھے طریقے سے اس کے چاپلوس نے چڑھایا، عمرو عاص نے چڑھایا، حسن مجتبی، یہ نبی کا جو نواسا ہے بول نہیں سکتا۔ لوگ دھیرے دھیرے قریب ہو رہے تھے نا آل محمد سے، حسن مجتبی سے، تو اس نے کہا کہ تم چاہے تو لوگ دور ہو جائیں، پبلک ان سے دور ہو، کہاں؟ ایسا کرو ان کو بلا لو، پبلک کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ ممبر پہ جائیں، تقریر کریں، بول نہیں پائیں گے، مجمع خود ان کی حیثیت سمجھ جائے گا، اٹھ کے چلا جائے گا، توہین ہو جائے گی، لوگ دور ہو جائیں گے۔ اس کو ترکیب سمجھ میں آئی۔ یہ چاپلوس عمرو عاص جو ہر موقع پر ایک موقع پر وہ منزل عجیب تھی میدان میں، اس نے عجیب حرکتیں کیا تھا، یہ ممبر سے کہنے والی منزل نہیں ہے کہ یہ عمرو عاص تھا جسے چڑھایا مولا کو، جسے چڑھایا امیر شام کو۔ امیر شام نے بلایا، پبلک کو جمع کیا، حسن مجتبی کو بلایا، امام آئے اسی شان امامت اور نبوت کے ساتھ، اور جو پہنچے ہیں دربار کے اندر، میرا متوجہ رہیں آپ، دربار میں آئے، جیسے ہی آئے اس نے کہا کہ آپ کچھ بیان فرمائیں گے؟ امیر شام نے، حسن مجتبی ممبر پر گئے، جانے کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر کیا، تو مجمع کا منہ کھلا سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کا فرق کیا ہے؟ ممبر پہ تو سب جاتے ہیں نا، یہ حسن مجتبی کے جانے کے بعد کیفیت الگ کیوں ہوئی؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وارث ممبر پہ آتا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، حوصلوں کو سلام۔ وارث ممبر پہ آیا، وارث ممبر پہ آیا، آنے کے بعد جو بیان شروع کیا ہے تو قیامت کی منزل تھی، وقت نہیں ہے کہ وہ جملے میں عرض کر سکوں، وقت نہیں، اس کے بعد مجلس ابھی دو ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں کو بہت اللہ قوت دے، طاقت دے، دولت دے ہر طریقے سے، کہ واقعاً ہم یہ کسی کی تعریف کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف مولا کی تعریف کرنے کی جگہ ہے، لیکن یہ کسی طرح کوئی پریشان نہیں، کچھ نہیں، کتنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کچھ نہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ آدھا کاٹ کے آدھا دوسری طرف پڑھ دیں تب بھی بہتر ہے،
تو یہ سب کیا ہے؟ حوصلہ چاہیے نا. یہ نہیں کہ میرے یہاں پڑھا جائے، میرے ممبر پڑھا جائے، میرے گھر میں پڑھا جائے، یہ چیزیں نہیں ہے. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں نا برابر کہ یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ جتنا پڑھیے آدھا ادھر کاٹ کے آدھا ادھر پڑھیے پھر بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نہیں، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، مولا طاقت دیں گے، جتنا جہاں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے، اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حسن مجتبیٰ ممبر پر آئے، ممبر پر آنے وہ جملے نہیں عرض کریں گے، صرف نتیجہ ہم دیں گے کہ وارث ممبر پر آیا اور آنے کے بعد جو بیان کرنا شروع کیا، وہ بیان کی وہ کیفیت تھی کہ پورے مجمع کے اندر ایک طریقے سے ہے جانی اور ایک طریقے سے اس محبت اہل بیت کا طوفان اور بھی امڑ پڑا. ایک مرتبہ معاویہ گھبرایا، امر آس کے قریب پہنچا. تو نے کہا تھا کہ لوگ مخالف ہو جائیں گے، یہ تو لوگ اور قریب ہو رہے ہیں، اور واہواہی ہو رہی ہے، اور قریب ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ دبے لفظوں میں معاویہ نے امام حسن کی طرف دیکھا، کہا حسن خاموش ہو جاؤ، اے حسن چپ ہو جاؤ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کلام کے ذریعے سے تم لوگوں کو اپنے آپ کی خلافت کو ثابت کر دو گے؟ گھور کر علی کے نائب نے دیکھا، آواز دیا، اے معاویہ سن، تو کیا سمجھتا ہے کہ خلیفت الرسول ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ تخت کے بیٹھ جانے سے کوئی خلیفہ بن جاتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا خلافت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ خلیفہ مان لیں آپ کو. حسن مجتبیٰ نے کہا کیا سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ تخت پہ بیٹھ جانے سے کوئی خلیفہ بن جاتا ہے لکڑیوں کے تخت پر؟ کہا سن، ہم خلیفہ خدا ہیں، خلیفہ رسول ہیں. اس کی تشریح کی حسن مجتبیٰ نے کہا سن، خلافت اللہ کا منصب ہے، خلافت ایرا غیرہ منصب نہیں کہ تخت پہ بیٹھ جانے کے بعد مل جائے. ہم خلیفہ الہی ہیں. یعنی علی کے لاڈلے نے خلافت کے اس الجھاؤ اور جھگڑے کو بھی دور کر دیا. یعنی خلافت دو طریقے کی ہوئی، ایک وہ خلافت جو ظاہری تخت پہ بیٹھنے والی تھی، دوسری وہ خلافت جو منصب الہی تھی. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے. منصب الہی ہمیشہ اہل بیت کے پاس رہی. جو خلافت اللہ کا منصب تھا وہ اہل بیت سے جدا نہیں ہوا ہے. ظاہراً ہم نے کہا نہیں کہ جائے رسول پہ بیٹھ جانے سے کوئی خلیفہ نہیں ہو جاتا. صلاحیت خلافت ہونا چاہیے، کردار خلافت ہونا چاہیے، عمل رسول ہونا چاہیے، عمل قرآن پر عمل کرنا چاہیے، دستور قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، تب کہیں جا کر کے کوئی خلیفہ ہوتا ہے. ایسے تھوڑی نہیں ایرے غیرے ہو جائیں گے. اور اب دیکھیں تاریخ کربلا اٹھا کر کے، یہ عام کردار نہیں تھا کہ راہ کربلا. کل کی تاریخ گزری، کسی نے ذکر بھی نہیں کیا میرے خیال میں، اب ہوا ہو تو نہیں معلوم، ہم نے نہیں سنا کہ یہ عام کردار نہیں تھا کہ عام آدمی کر سکتا تھا یہ کہ دشمن کا لشکر پیاسا رہے. اچھا، اس سے اچھا موقع ملتا ہے کہ دشمن کو مارنے کے لیے کچھ دیر پانی نہ ملے تو تڑپ کے خود ہی مر جائیں گے. اللہ رے کردار حسین ابن علی، یہ نبی کا جانشین ہے، یہ جانوروں کی پیاس کو برداشت نہیں کرتا، اچھے جائے کس کے سامنے انسان تو اب کے مرے. دہانے کھول دیا حسین ابن علی نے. وہ افراد جو شجاعت میں ماہر تھے تلوار چلانے میں، میرے بھیا جاؤ پانی پلاؤ، عباس تلوار رکھ دو، پانی پلانے کا موقع ہے. یہ کردار کون پیش کرے گا؟ یہ وہی پیش کرے گا نا کہ جو حقیقی جانشین ہوگا نبی کا. عزیزان محترم، مسلسل آپ سنتے رہے نا. آج حبیب ابن مظاہر کی منسوب تاریخ ہے 4 محرم. ذکر کر لیجئے، رو لیجئے، حسین کو پرسا دیجئے، خدا آپ کے دوستوں کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کس طریقے سے مقتل کربلا میں شہید ہوئے. حسین حبیب کی لاش پہ بیٹھ کر بہت رویا، میرا مولا بہت رویا. مقتل کربلا بتاتی اتنا حسین کسی لاشے پہ نہیں روئے جتنا حبیب کے لاشے پر روئے. اور رخصت آخر زینب سے کہا زینب ہم تو جا رہے ہیں، اے زینب سجاد تمہارے حوالے ہے.
زینب سجاد کا خیال، علی کی بیٹی ہر منزل پر سجاد کو دیکھتی رہی، لیکن عزیز و بادار کوفہ سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ زینب نے دیکھا سجاد کی آنکھوں سے اشک روا ہے۔ چاہنے والی بہن تڑپ گئی، اے میرے لال یہ رونے کی وجہ کیا ہے سجاد؟ سید سجاد نے جواب دیا، پھوپھی اماں ارے سامنے دیکھ رہے ہیں، دیکھ نہیں وہ جو گھر نظر آ رہا ہے چچا حبیب ابن مظاہر کا گھر۔ جزاک اللہ میرے جوانوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ زینب نے جیسی یہ فقرہ سنا، میرے لال سجاد ذرا میرے ناقے کو حبیب کے گھر کے قریب کر دو تاکہ زینب زوجہ حبیب کو پرسا دے سکے۔ اللہ اللہ، زینب ہر منزل پر اصحاب کی عورتوں کو پرسا دیتی رہی، لیکن کوئی نہ آیا جو کہتا زینب حسین کا پرسا لو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ناقے بی بی زینب قریب ہوا حبیب ابن مظاہر کے گھر کے۔ بی بی زینب نے کیا دیکھا؟ حبیب ابن مظاہر کے گھر کی چھت پہ ایک بچہ نظر آ رہا ہے۔ زینب نے بلایا، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میرے لال میرے قریب آؤ۔ بچہ دوڑتا ہوا بی بی زینب کے قریب آیا۔ زینب نے ایک سوال کیا، اے بیٹا یہ بتاؤ تمہاری اماں کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اس بچے نے کہا کہ میری ماں بی بی زینب کی کنیز ہے، نیچے بیٹھی ہوئی قرآن کی تلاوت نیچے بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ بی بی زینب نے کہا جا اپنی ماں کو بلا کے لا۔ عدید و بچہ دوڑتا ہوا چھت سے نیچے گیا، ایک لمحے کے بعد واپس آیا اور عجیب لہجے میں بی بی زینب کو خطاب کرتا ہے، آواز دے اے قیدن سن، غازی کی بہن ہے، غازی کی، کہ جب مدینے سے سوار ہو رہی تھی عباس آگے آگے آواز دے رہے تھے، اے مدینے والو اپنی اپنی چھتوں سے ہٹ جاؤ، علی کی بیٹی بس ختمی کیا دی دو جملے۔ بچے نے واپس آ کر کے آواز دیا، قیدن سن، میری ماں نے کہا ہے میں بی بی زینب کی کنیز ہوں، ابھی تک میں چھت پہ نہیں آئی، اگر میں چھت پہ آ جاؤں گی میری شہزادی کا پردہ بدنام ہو جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے جب بچہ یہ جملہ کہہ رہا تھا نازا دارو، چند قدم کے فاصلے پر حبیب ابن مظاہر کا سر تھا۔ سر حبیب سے آواز آئی، اے میرے لال جا اپنی اماں سے کہہ دے اپنے پردے کو ضائع کر دے، وہ زینب بازاروں میں آ گئی جس کی ماں کا جنازہ رہا۔